السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام قانون کی صورت میں اسلام جس دن سے دین بن کر آیا اسی دن سے وہ سلطنت بھی تھا۔ دین اور دنیا الگ الگ تمیز اس کی تعلیم میں نہیں ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی پھرو تو دین کے طرح پھرو اور آخرت میں پھرے تو بھی دین کے طرح پھرو، الگ الگ نہیں ہے۔ پھر بھی آدمی گنہگار ہے، کوتاہیاں ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی تعلیم میں نہیں، دنیا کی زندگی میں خدا اس کے مخلوقات کے جو فرض ہم پر ہیں، مخلوقات بولے تو دوستوں کے بھی فرض ہوتے ہیں، آجو باجو کے فرض ہوتے ہیں، آجو باجو کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ حقوق والی بات بولے تو خالی جورو بچے نہیں ہیں، دوست احباب ہندو مسلمان سب پر حقوق العبادت۔ جو یہ وجود کسی کے کام میں آتا تو اسی کو اس وجود کے تابع دے دینا چاہیے، تو ان کو خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہی دین ہے۔ اس لیے حکومت اور سلطنت ہمارے دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ حکومت اور سلطنت ہمارے دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ آج کی سلطنت اور آج کی حکومت نہیں کہ اس میں جھوٹ مخلوق کو تراش زیادہ ہے، یہ حکومت نہیں۔ مدینہ منورہ جیسے اسلام کا مرکز تھا، اس کی سیاسی قوت کا مرکز بھی بنتا جاتا تھا۔ اسلام جہاں تک پھیلا تھا وہاں تک اس کی حکومت حد بڑھ کر امن اور ایمان قائم ہو جاتا تھا۔ چوریاں موقوف ہو جاتی تھی، ڈاکے بند ہو جاتے تھے۔ آج کے حکومت میں ڈاکے چوریاں کو شاباشی دیا جاتا ہے، کرا بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے، تو بدکاریاں مٹ جاتی تھی اور عربوں کے بے نظام زندگی کی جگہ اسلام کی مرتب زندگی شروع ہو جاتی تھی، اور قاضی مقرر ہونے لگتے تھے، یعنی انصاف کرنے والے، دین میں انصاف کرنے والے ہیں۔ اور قاضی آج کے دین میں بھی میں نے دیکھا ہے، دیندار تو ہیں لیکن انصاف پسند نہیں ہے، قاضی نہیں ہیں۔ اور اسلامی قانون کی حکومت سب پر ایک ساتھ جاری ہو جاتی ہے۔ اسلام نے شروع میں صرف عقیدوں کی درستی پر زور دیا۔ جب یہ مقصد کچھ چل نکلا تو خدا کی عبادت اور اطاعت کا سبق پڑھایا جائے۔ جب طبیعتیں ادھر بھی متوجہ ہوئے تو اسلام کا قانون اترنے لگا۔ اس سے پہلے تک تو یہ حال تھا کہ باپ مسلمان تھا تو بیٹا کافر، ماں اسلام لانے تھی تو بیٹی کافر، شوہر مسلمان ہو چکا تو مگر بیوی بھی تک کفر کی حالت میں۔ یہ باپ اسلام لاتا تھا اور بیٹا کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنے سے۔ جو بیعت کرتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا، جو حضور کا کلمہ پڑھتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا، جو نہیں پڑھتا تھا، جو نہیں اپناتا تھا، جو نہیں اقرار کرتا تھا وہ کافر ہوتا تھا۔ تو بیٹی کافر، شوہر مسلمان ہو چکا تو مگر بیوی ابھی تک کفر کی حالت میں۔ بدر کے بعد مسلمانوں میں اطمینان کی خاندانی زندگی پیدا ہونے لگی اور لڑائیاں سبب سے مارے جانے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اس لیے 53 ہجری میں درست قانون اتر۔ لڑکیاں جو عربوں میں
لڑکیاں جو عربوں میں ترقی پانے کا حق نہ رکھتی تھی، اسلام نے ان کو بھی ان کا جائز حق دیا۔ اب تک مشرک عورتوں سے مسلمان نکاح کر لیتے تھے، اب وہ موقع آیا کہ گھر کی اندرونی زندگی کے سکھ اور چین کے لیے ان سے نکاح ناجائز ٹھہرایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔